بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر مورب کی پہلی قسم اسم متمکن کی 16 قسموں کے اعراب کی تفصیل پڑھی۔ آج کے سبق میں ہم مورب کی دوسری قسم فعل مضارع اس کے اعراب کی تفصیل پڑھیں گے۔ صاحب نحو میر نے فعل مضارع کے اعراب کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مضارع کا اعراب تین چیزیں ہیں۔ فعل مضارع کا اعراب کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ مضارع کے اعراب تین ہیں۔ رفع، نصب اور جزم۔ رفع، نصب اور جزم۔ اچھا، جزم کے بارے میں یاد رہے یہ جو جزم ہے یہ دو چیزوں کو عام ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ جزم سے مراد یہ ہے سکون یعنی حرکت کا نہ ہونا، حرکت کا نہ ہونا، اور دوسرا آخری حرف کو حذف کر دینا۔ ان دونوں کو یہ شامل ہوگا۔ حرکت کا نہ ہونا جیسے لم یضرب، ٹھیک ہے، با کے آخر میں اب حرکت نہیں، سکون ہے۔ دوسرا آخر کو حذف کر دینا، لم یغزو اصل میں واو تھا، معطل واوی ہے، تو حرف جازم کی وجہ سے کیا ہوا، آخر سے واو کو حذف کر دیا، تو یہ جزم جو ہے یہ ان دونوں کو شامل ہوگا۔ یہ ہیں فعل مضارع کا اعراب، تین چیزیں، رفع، نصب اور جزم۔ جزم حرکت کا نہ ہونا، آخر کو حذف کر دینا۔ آگے فرمایا کہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں۔ اب وہ 4 قسمیں کون کون سی ہیں، میں پہلے ان کو لکھ دیتا ہوں اور ان کی ہلکی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ فعل مضارع صحیح، فعل مضارع معطل واوی، فعل مضارع معطل الفی۔ پہلے ان اصطلاحات کو سمجھ لیں، پھر ہم اعراب کی طرف آتے ہیں۔ فعل مضارع صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلیہ میں
کوئی حرف علت نہ ہو۔ یہاں ناویوں کے نزدیک اس سے مراد صحیح وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں واو الف اور یا نہ ہو، جس کے آخر میں واو الف اور یا نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ فعل مضارع صحیح، آخر میں نہ واو ہے، نہ الف ہے، نہ یا ہے۔ اگر آخر میں واو یا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ معطل واوی معطل یائی، معطل واوی معطل یائی۔ جس کے اندر حرف علت ہو، چونکہ الف واو یا تینوں حروف علت ہیں، اور جس میں حرف علت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ معطل۔ اور یہاں نحویوں کے نزدیک آخری حرف کا اعتبار ہوتا ہے، تو آخر میں ہی دیکھا جائے گا۔ آخر میں الف ہو، یہ الف حقیقت میں واو یا یا سے بدل کر آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوگا جی؟ معطل الفی۔ اس کی مثال جیسے یضربو، آخر میں با ہے، واو یا الف یا یا نہیں ہے۔ آخر میں واو یا یا ہو، اس کی مثال یغزو یرمی، یغزو یرمی۔ واو ہے اور ادھر یا ہے، اور پھر مضارع معطل الفی، آخر میں الف ہو، جیسے یرضا، اب یہ آخر میں الف ہے۔ اچھا، فعل مضارع صحیح، فعل مضارع معطل واوی یا یائی، فعل مضارع معطل الفی، یہ ہیں بنیادی اصطلاحات۔ اور وجوہ اعراب کے اعتبار سے ان اصطلاحات کا استعمال اس میں ہوگا۔ اچھا جی، تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو سب سے پہلی قسم ہے وہ یہ ہے فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون اناث و نون تاکید۔ آپ کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم ہے، ما قبل میں ہم نے جب معرب اور مبنی کی اقسام پڑھی تھیں تو مشابہ مبنی الاصل کے اندر یہ بات بھی پڑھی تھی کہ اس کی ایک قسم کیا ہے؟ فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی، مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے۔ گویا ہمارے سامنے جو اس کے ٹوٹل صیغے ہیں وہ ہیں 14: واحد مذکر غائب، تثنیہ، جمع، واحد مؤنث، تثنیہ، جمع۔
ٹوٹل 14 سیغے ہیں. واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم اور تثنیہ و جمع متکلم. یہ ٹوٹل 14 سیغے. ان میں سے یہ جو جمع مؤنث والا ہے چھٹا سیغہ، یہ کیا ہے؟ مشابہ مبنی الاصل. اسی طرح یہ جو 12واں سیغہ ہے یہ وہ صورت ہے جب یہ نون تاکید سے خالی ہوں. تو پھر صرف یہ 2 سیغے کیا ہوں گے؟ مشابہ مبنی الاصل. باقی کتنے سیغے بچے؟ 12. کتنے سیغے بچے جی؟ 12. اب ان 12 کے اعراب کی ہم تفصیل پڑھتے ہیں جی. ان 2 سیغوں کو ہم درمیان سے سکپ کر دیتے ہیں، سیغہ نمبر 6 اور سیغہ نمبر 12. یہ دونوں کیا ہو گئے جی؟ مشابہ مبنی الاصل. باقی ہمارے پاس 12 سیغے بچے. ان 12 سیغوں کے اعراب کی تفصیل کیا ہے کہ پہلی قسم ہے جی فعل مضارع کیا ہو جی؟ فعل مضارع صحیح ہو ضمائر بارزہ سے تاکید سے خالی ہو، ضمائر بارزہ سے بھی خالی ہو. ضمائر بارزہ کی قید کے ساتھ 7 سیغے نکل گئے. 2 یہ، 1 یہ، 2 یہ، اور 2 یہ. ٹوٹل 7 سیغے. یہ چاروں سیدھے سیدھے. باقی ہمارے پاس کتنے سیغے بچے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. گویا ان 5 سیغوں کا اب اعراب بیان ہوا ہے. ان 5 سیغوں کا کہ جب یہ کیا ہوں؟ صحیح ہوں ضمائر بارزہ سے خالی. تو تثنیہ میں ضمیر بارز الف ہوتی ہے چاروں سیغوں میں، یہ تثنیہ، یہ تثنیہ، یہ تثنیہ اور یہ تثنیہ. جمع مذکر حاضر کے 2 سیغوں کے اندر واو اور واحد مؤنث کے سیغے کے اندر یا. یہ 7 نکل گئے. نون جمع مؤنث والے 2 سیغے بھی نکل گئے اور نون تاکید والے سارے کے سارے سیغے نکل گئے. اب ان 5 سیغوں کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع کس کے ساتھ ہوگی؟ معرب بحرکتین و مجزوم بسکون. معرب
بحرکتین و مجزوم بسکون۔ اعراب کیا ہوگا جی اس قسم کا اعراب؟ حالت رفع، نصبی، جزمی۔ حالت رفع میں کیا ہوگا؟ ضمہ، نصبی میں فتحہ اور جزمی میں سکون، جزمی میں سکون ہوگا۔ اچھا جی، ہوا یضرب، لن یضرب، لم یضرب۔ اچھا، یہ زبان ذہن میں رہے، ادھر عامل جو ہے وہ کیا ہے؟ رافع ہے، یعنی فعل مضارع جو ہے عوامل لفظیہ سے خالی ہے، یعنی یہاں عامل معنوی ہے جو اس کے رفع کا تقاضا کر رہا ہے، تو فعل مضارع کا آخر کیا ہوگا؟ مرفوع۔ یہاں عامل ناصب ہے اور یہاں عامل جازم، تو فعل مضارع کو نصب دینے والے کتنے ہیں حروف جی؟ ان، لن، کئی، اذن۔ یہ چاروں کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، تو ان چاروں میں سے کوئی آئے گا تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ حالت نصبی میں ہوگا۔ اور حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان پانچوں میں سے کوئی آئے تو یہ حالت ہوگی حالت جزمی، اور اگر نہ یہ ہوں نہ یہ ہوں تو پھر کیا ہوگی؟ حالت رفع ہوگی ضمہ کے ساتھ۔ بات واضح ہو گئی؟ ان 5 صیغوں کا یہ اعراب ہوگا۔ فعل مضارع صحیح ضمائر بارزہ، نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو تو 5 صیغے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جزمی سکون کے ساتھ۔ ہوا یضرب، ہیا تضرب، ٹھیک ہے، انت تضرب، انا اضرب، نحن نضرب۔ لن یضرب، لن تضرب، لن تضرب، لن اضرب، لن نضرب۔ لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، اور لم نضرب۔ یہ ہو گئی پہلی قسم۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے مضارع کی جو اقسام ہیں ان میں سے پہلی قسم مکمل ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔ اچھا جی، دوسری قسم کیا ہے جی؟ فعل مضارع مفرد معطل واوی یا یائی ہو۔ معطل واوی اور یائی، یعنی جس کے آخر میں واو اور یا ہو، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے۔ حالت رفع میں کیا آئے گا جی؟ ضمہ تقدیری،
نسبی میں فتح لفظی اور جزمی میں حذف آخر. یہ کیا ہے جی؟ اعراب ہے حالت رفعی، نسبی اور جزمی کا. یہ بھی انہی 5 صیغوں کا اعراب ہے. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. ان 5 صیغوں کا یہی اعراب ہے. حالت رفعی میں کیا ہوگا؟ ضمہ تقدیری. ہوا یغزو، ہوا یرمی. اب یہ دیکھیں آخر میں اعراب لفظی نہیں ہے، تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے جی. لن یرمیہ، لن یغزوا، فتح لفظی کے ساتھ واو یا پہ فتح لفظی ہے. لم یغزو، لم یرمی. حذف آخر، واو حذف ہو گیا یا حذف ہو گیا. تو مفرد معطل واوی اور یائی کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نسبی میں فتح لفظی، حالت جزمی میں حذف آخر. اور یہ 5 صیغوں کا اعراب ہوگا. واحد مذکر غائب جس کی مثالیں دے دیں. واحد مؤنث غائب ہیا تغزو، ہیا ترمی. لن تغزوا، لن ترمیہ. لم تغزو، لم ترمی. واحد مذکر حاضر میں بھی یہی صیغے آ جائیں گے لیکن ضمیر ادھر بدلے گی. انت تغزو، انت ترمی. لن تغزوا، لن ترمیہ. لم تغزو، لم ترمی. واحد متکلم میں انا اغزو، انا ارمی. جمع متکلم میں نحن نغزو، نحن نرمی. لن اغزوا، لن نغزوا. لن ارمیہ، لن نرمیہ. لم اغزو، لم نغزو. لم ارمی، لم نرمی. یہ ہو گئی دوسری قسم کا اعراب. حروف ناصبہ وہی ہوں گے 4: ان، لن، کئی، اذن. جازمہ لم، لما، لام امر، لائے، نہیں اور ان شرطیہ. اچھا جی، تیسری قسم ہے مفرد معطل الفی. اس کا اعراب کیا ہوگا جی؟ حالت رفعی، نسبی اور جزمی. ضمہ تقدیری حالت رفعی میں ہوگا، حالت نسبی میں فتحہ تقدیری اور جزمی میں حذف آخر. یہ کیا ہوگا؟ اعراب. یہ بھی ان 5 صیغوں کا یہ اعراب ہوگا. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. 5 صیغوں کا اعراب. ہوا یرضا، ہیا ترضا، انت ترضا، انا ارضا، نحن نرضا. لن یرضا. ادھر دیکھیں تقدیری اعراب ہے، ادھر بھی تقدیری اعراب ہے، لفظی اعراب نہیں ہے. یعنی نیت میں موجود ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے. لن یرضا
لن ترضا، لن ترضا، لن ارضا اور لن نرضا۔ اور حالت جزمی میں کیا ہوگا؟ لم یرضا، حذف آخر، الف کو حذف کر دیا، لم یرضا، لم ترضا، لم ترضا، لم ارضا اور لم نرضا۔ انہی 5 صیغوں کا یہ اعراب ہوگا۔ تو یہ ہو گئی وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی تیسری قسم، یعنی مفرد معطل الفی۔ اب تک ہم نے 3 قسموں کا اعراب پڑھا ہے۔ فعل مضارع کی اقسام میں 3 قسمیں پڑھ لیں کہ جب فعل مضارع صحیح ہو، مجرد از ضمائر بارزہ ہو اور اس میں جمع مؤنث کا نون بھی نہ ہو اور تاکید کا نون بھی نہ ہو، تو حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ اور حالت جزمی سکون کے ساتھ۔ مفرد معطل الفی واوی اور یائی کا اعراب پڑھا، حالت رفعی ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتح لفظی اور حالت جزمی حذف آخر۔ معطل الفی کا اعراب پڑھا، حالت رفعی ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتح تقدیری اور حالت جزمی حذف آخر۔ اب اس کی چوتھی قسم کا اعراب ہم پڑھتے ہیں اور یوں فعل مضارع کے اعراب کی اقسام مکمل ہو جائیں گی۔ چوتھی قسم میں کیا ہے جی؟ فعل مضارع صحیح ہو یا معطل ہو۔ معطل میں تینوں قسمیں آئیں گی، واوی، یائی اور الفی، لیکن وہ ضمائر بارزہ کے ساتھ ہو۔ اس میں یہ 7 صیغے آ جائیں گے، 2، 3، 5، 8، 9، 10 اور 11، یہ 7 صیغے آئیں گے۔ اس کا اعراب کیا ہوگا جی؟ حالت رفع میں ہوگا اس بات نون کے ساتھ، چونکہ ان سارے صیغوں کے اندر نون آتا ہے۔ یضربانی، یضربونا، تضربانی، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی۔ تو حالت رفع میں کیا ہوگا؟ اس بات نون۔ اور نسبی اور جزمی کے اندر اسقاط نون کے ساتھ۔ نون کو ساکت کر دیا جائے گا، جیسے یضربانی، کیا ہے جی؟ یضربانی، یہ ہوگی کس کی مثال؟ صحیح کی۔ یغزوانی، معطل واوی کی۔ یرمیانی، معطل یائی کی۔ اور یرضیانی، یہ معطل الفی کی۔ حالت تثنیہ میں کیا ہوگا؟ حالت نسبی میں لن یضربا، ادھر نون موجود ہے سب میں، ادھر کیا ہو جائے گا؟ ساکت۔ اسی طرح لن یغزوا، لن یرمیا، لن یرضیا، ادھر بھی لم یضربا، نون ساکت، لم یغزوا، لم یرمیا، لم یرضیا۔ اور یہی صورتحال بقیہ صیغوں کے اندر ہوگی کہ نون جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا۔ حالت رفع میں موجود رہے گا، نسبی اور جزمی کے اندر ساکت ہو جائے گا۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے فعل مضارع کا اعراب بالتفصیل مکمل پڑھا، اور یہیں پر ہی کلام عرب کے اندر جو کلمات عرب میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسم متمکن، اس کی 16 قسموں کا اعراب بالتفصیل ہم نے مکمل کر لیا، اور دوسرا فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، جو کہ 12 صیغے بنتے ہیں،
ان کا اعراب تفصیل ہم نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم عوامل کا بیان پڑھیں گے۔ اللہ رب